بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا خالق ارض و سما دے واسطے جڑا ساری کائنات دا حاجت روا مشکل کشا غوث اعظم دستگیر اور لجپال ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے، متصرف الامور ہے، مدبر کائنات ہے، بیماریاں لگانے والا، شفاواں عطا کرنے والا، ساری کائنات دا نظام چلانے والا، خالق کائنات دی تعریفات و تسبیحات تحمیدات و تمجیدات دے بعد ان گنت لا تعداد اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء شفیع روز جزا شفیع المذنبین رحمت للعالمین ساری کائنات دے سردار میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جنہاں نو رب العالمین نے اس کائنات دی ہدایت اور رہنمائی واسطے نبی بنا کے مبعوث فرمایا۔ سامعین حضرات، اج دے عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک دے وچ میں چند فتنیاں دا ذکر کرنا چاہنا اور اس پر فتن دور دے وچ ایز اے مسلمان سانو کی کردار ادا کرنا چاہیے، سانو کی کرنا چاہیے، اس حوالے دے نال بڑے اختصار دے نال قرآن و حدیث دی روشنی دے وچ میں انشاءاللہ گفتگو کرنی چاہنا، کیونکہ اے جڑا دور ہون جا رہا ہے نا، جس دور چو اسی گزر رہے ہون، بڑا ہی پرفتن دور ہے۔ اس دور دے وچ ہر بندے نو اپنے فائدے دی پئی ہے، نفسا نفسی دا عالم، اور اس پرفتن دور دے وچ مسلمان دوسرے مسلمان دی عزت دے نال کھیل رہا ہے، ان دی عزت نو داغدار کر رہا ہے، لیکن ان دی صحت تے کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ تو میں سب تو پہلے چند فتنیاں دا بڑے اختصار دے نال صرف اشارہ تانے تذکرہ کرنا ہے کہ فتنیاں دے بھی کچھ قسمیاں نے، فتنے دی ایک قسم نہیں، کئی اقسام نے، اور جڑا فتنہ ہے قرآن مجید دے وچ اندے کئی معنی استعمال ہوئے نے۔ فتنے دا معنی ازمائش بھی کیتا گیا ہے، ان دا معنی کفر بھی کیتا گیا ہے، ان دا معنی قتل کرنا بھی کیتا گیا ہے، اور نیکی دے راستے دے وچ رکاوٹ ڈالنا ان دا نام بھی فتنہ ہے۔ کئی معنی بیان ہوئے نے۔ تو بہرحال سامعین حضرات، پہلا فتنہ جڑا انسان واسطے وہ ہے مال اور اولاد۔ فتنے دی پہلی قسم
مال اور اولاد۔ اگر انسان دے کول مال زیادہ آ جائے، انسان پھر بھی راہ راست تو بھٹکن دے اندے چانس بڑھ جاندے نے۔ کیوں؟ انہوں زندگی دی ہر آسائش، زندگی دی ہر نعمت مل جاندی ہے، اندے دل دے وچوں غریب لوگاں دے بارے جڑا محبت ہے، غم گساری ہے، ہمدردی دا جذبہ ان دا فقدان ہو جاندہ ہے۔ سارے نہیں، لیکن موسٹلی طور تے، میجورٹی طور تے دیکھا گیا ہے کہ جڑے لوگ امیر نے وہ غریب بندے دے نال ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کرتے، اور جڑی اولاد ہے وہ بھی انسان دے واسطے آزمائش بن جاندی ہے، فتنہ بن جاندی ہے۔ کدوں؟ جدوں اسی اس اولاد دی تربیت اچھے طریقے نال نہیں کران گے۔ اگر اپنی اولاد دی تربیت اچھی طرح نہیں کران گے، اپنی اولاد دی محبت دے وچ اسی آ کر کے جڑے آخرت قبر دیاں ہول ناکیاں نے، شرعی امور نے، اسی انہاں تو پیچھے ہٹ جاواں گے مال دی محبت وچ آ کے یا اولاد دی محبت وچ آ کے، اس ٹائم یہ دونوں ہی چیزاں ساڈے واسطے آزمائش بن جان گیاں، فتنہ بن جان گیاں۔ یہ میں بات اپنے کولوں نہیں کہہ رہا، اللہ ذوالجلال دے قرآن تے غور کرنا ہے۔ مالک کائنات دے قرآن نے یہ بات سانو سمجھائی ہے، بڑی ہی توجہ دے نال، بہت اہم ٹاپک ہے۔ میری کوشش ہوندی ہے کہ میں صرف قرآن مجید دیاں آیات اور احادیث نو پیش کراں، کوئی لمبے چوڑے واقعات نہ بیان کراں، لیکن بات سمجھانا مقصد ہے۔ سمجھ اس ٹائم آئے گی جدوں پوری توجہ میری طرف ہوئے گی۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن یہ بات سانو سمجھا رہا، غور کر دے جانا۔ فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اور اللہ ذوالجلال نے مال اور اولاد دے بارے اس سانو بات سمجھائیے، غور کر دے جانا۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا، فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اے دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ اے دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والو، اے جیڑا مال ہے تے تواڈی اولاد ہے، یہ فتنہ نے تواڈے واسطے آزمائش بن جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تواڈے واسطے آزمائش ہے۔ انہاں دی محبت وچ آ کر کے، اس مال دی محبت آ کر کے، اولاد دی محبت وچ آ کر کے شرعی احکامات تو پیچھے نہ ہٹ جانا، شرعی امور تو پیچھے نہ ہٹ جانا۔ کیوں؟ واللہ عندہ اجر عظیم۔ اللہ ذوالجلال دے کول جڑا انعام ہے، اللہ ذوالجلال دے کول جڑا اجر ہے، اللہ ذوالجلال دے کول جڑا فائدہ ہے، اینا مال تو زیادہ، تواڈیاں اولاد تو بھی زیادہ، او جڑا اجر ہے وہ اینا تو زیادہ ہے، تواڈی مال اور تواڈی اولاد نالوں زیادہ فائدہ اور اجر اور ثواب اللہ ذوالجلال دے کولے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سامنے حضرات اسے مال اور اولاد دے بارے قرآن مجید دا دوسرا مقام غور فرمان دے جانا۔ فرمایا یا ایوہ الذین آمنو، ایمان والا نو مخاطب کیتا اللہ ذوالجلال نے، یا ایوہ الذین آمنو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے
دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والو، اللہ ذوالجلال نے ایمان والیاں نو مخاطب کیتا ہے، فرمایا اے ایمان والیو، اے تہاڈا مال تے تہاڈی اولاد کتے تانوں اللہ دے ذکر تو غافل نہ کر دے وے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اے دنیا والیو، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اے مومنہ دی جماعت، اگر اے مال اور اولاد دی محبت نے تانوں اللہ دے ذکر تو غافل کر دیتا ہے، اللہ دے ذکر تو پیچھے ہٹا دیتا، پھر یاد رکھ لو اے لوگ جڑے نے بڑا ہی گھاٹا پان والے نے، بڑا خسارہ اٹھان والے نے، بڑا ہی نقصان اٹھان والے نے۔ کیڑے لوگ؟ جڑے مال اور اولاد دی محبت وچ آ کر کے شرعی احکامات نو پیچھے چھڑ دیندے نے۔ مال اور اولاد دا فتنہ، دوسرا فتنہ، فتنے دی دوسری قسم وہ ہے خواہشات دا فتنہ، خواہشات، شہوت دا فتنہ۔ اللہ ذوالجلال نے کچھ چیزاں ایسیاں پیدا کیتیاں نے جن دے نال انسان نو بڑی محبت ہے، انسان نو بڑا پیار ہے۔ غور کرنا، دوسری قسم فتنے دی ہے آزمائش دی، شہوت دا فتنہ، خواہشات دا فتنہ۔ سامنے حضرات اللہ ذوالجلال دا قرآن یہ بات سمجھا رہا ہے، فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ فتنے دی دوسری قسم ہے شہوت دا فتنہ۔ قرآن مجید بات سمجھا رہا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ اللہ ذوالجلال نے انہاں لوگاں دے واسطے خواہشات دی محبت نو خوش نما بنا دیتا ہے، مزین کر دیتا ہے انہاں لوگاں دے واسطے۔ کیویں؟ بیویاں دی محبت نال، بیویاں دی محبت دے کر کے، بیویاں دے نال، اولاد دی محبت دے نال اللہ ذوالجلال نے اس دنیا نو مزین کر دیتا ہے۔ یہ جڑی خواہشات ہے، شہوت دی محبت انہوں خوش نما بنا چھڑیا ہے، اور اللہ ذوالجلال نے بیویاں بچیاں تو بعد ایسے سونے چاندی دے ڈھیر سانو عطا کر دیتے نے، سونا اور چاندی عطا کر چھڑیا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے ساڑھے واسطے چپائے پیدا کر چھڑے نے، کھیتیاں پیدا کر چھڑیاں نے، زمین دے نال سانو نواز چھڑیا ہے۔ یہ ساریاں چیزاں دا ذکر کرن تو بعد فرمایا واللہ عندہ حسن المآب۔ یہ دنیا دیاں چیزاں جتنیاں بھی نے انہاں دا فائدہ بڑا ہے، لیکن انہاں نو صرف مزین کیتا گیا ہے دنیا دی حد تک۔ جیڑا اللہ ذوالجلال دے کول ٹھکانا ہے، اللہ ذوالجلال دے کول جیڑا انعام ہے، وہ انہاں ساریاں چیزاں تو بہت زیادہ اچھا ہے۔ فتنے دی دوسری قسم آزمائش دی، خواہشات دی محبت۔ جیڑا بندہ خواہشات دی محبت دے وچ بہ گیا، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ان دی دنیا بھی تباہ و برباد ہو گئی، اور کل قیامت والے دن بھی جہنم دا بالن بن جائے گا۔ اس واسطے خواہشات اور شہوت دے فتنے دے کولوں اپنے آپ نو محفوظ رکھن دی کوشش کرنی ہے۔ کم از کم کوشش کرنا انسان تیرا کم ہے، اور تینوں محفوظ کر لینا رب رحمان دا کم ہے۔ فتنے دی تیسری قسم میڈیا دا فتنہ ہے۔ آج کل میڈیا اس قدر عام ہے، میڈیا دے غلط استعمال نے ساڑھے بچیاں نو تباہ و برباد کر کے رکھ چھوڑیا ہے۔ میڈیا دے غلط استعمال دی وجہ تو فحاشی عام ہو گئی، اوریانی عام ہو گئی، بے حیائی عام ہو گئی۔ صرف میڈیا دے غلط استعمال دی وجہ تو اج ساڑھیاں اولاداں والدین دیاں نافرمان ہو گئیاں نے،
جس طرح دے او شوفتہ بازیاں جس طرح دیاں دیکھ دینے اسی طرح او والدین نو اگوں جھوٹ بول کے والدین دے اگے والدین نو دھوکہ دے کر کے والدین دے اگے بھی اسی طرح نخرے کرن دی کوشش کر دینے والدین دا احترام دل دے وچوں نکل گیا صرف میڈیا دے غلط استعمال دی وجہ تو اس واسطے میرے بھائیو یہ میڈیا نے آج بے حیائی نو عام کر دیتا غور کر دے جانا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے اپنی نبوت والی زبان چو اعلان فرمایا ہے آقا فرماندے نے ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا اے دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والو حیاء اور ایمان دا آپس دے وچ بڑا گہرا تعلق ہے حیاء اور ایمان آپس دے وچ بڑا انہاں دا گہرا تعلق ہے لازم و ملزوم نے فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ انہاں دونوں چیزاں دے وچوں اگر ایک چیز ختم ہو جاوے ایک چیز اٹھ جاوے تے جیڑی دوسری چیز ہے وہ ایٹومیٹکلی ختم ہو جاندی ہے یعنی اگر حیاء ہے تو پھر ایمان بھی ہے اگر ایمان ہے تو حیاء ہے اگر انہاں دوواں دے وچوں کسے ایک چیز دا بھی فقدان ہو گیا ایک چیز بھی ختم ہو گئی تو سمجھ لو تہاڈا ایمان بھی ختم ہو جاوے گا اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے صحابہ نے بات ارشاد فرمائی ہے آقا فرماندے نا استحیوا من اللہ حق الحیاء اے میرے صحابہ اللہ ذوالجلال دے سامنے آ کر کے تو انہوں اپنی زندگی دے وچ حیاء انج کرنا چاہیے ہے جویں حیاء کرن دا حق ہے جویں حیاء کرن دا حق ہے اپنی اکھاں دے وچ حیاء نو پیدا کر لو تہاڈا دیکھنا اس طرح ہوے جویں سونے محبوب نے دسیا ہے تہاڈا چلنا اس طرح ہوے جویں سونے محبوب نے دسیا ہے تہاڈی زندگی دے شب و روز اس طرح گزرن جویں آمنہ دے لال نے دسیا ہے تہاڈی زندگی دا ایک ایک لمحہ ایک ایک سیکنڈ اس طرح گزرے جویں آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے اللہ ذوالجلال دے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے آقا فرماندے نے حیاء انج کرو جویں حیاء کرن دا حق ہے حیاء کران گے اسی کسے دی لوگاں دا اپنے مسلمان بھائی دا حیاء کران گے اپنی مسلمان بہن بیٹی دی عزت کران گے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے لوگ تیریاں بیٹیاں دی عزت دے رکھوالے بن جان گے اے تے نفسا نفسی دا عالم ہے اے تے دنیا مکافات عمل ہے انسان جو اسی ایتے بیجاں گے ہوئی کٹنا ہے جو بیجنا اسی ہوئی کٹنا ہے اس واسطے اے تے ایک قرض انسان میرے اور تیرے تے اگر اسی اپنی اکھ دا اپنے قدمہ دا اپنے ہتھاں دا غلط استعمال کران گے کل نو اسی طرح سانو ضلالت دا منہ دیکھنا پائے گا اللہ ذوالجلال سانو محفوظ رکھے اور فتنے دی چوتھی قسم جیڑی ہے وہ ہے فرقہ واریت گروہ بندی اج ہر بندہ عہدیاں دے پیچھے لگ گیا ہے ہر بندہ عہدے دے لالچ وچ آ کر کے دوسرے مسلمان نو ذلیل اور رسوا کر رہا ہے انہوں صرف اپنی عہدے نالے انہوں صرف اپنی کرسی دا لالچ ہے جننے مرضی لوگ دیکھ دے اور روزانہ خبراں سن دے ہو پڑھ دے ہو کہ کنے لوگ نے جڑے شہید ہو رہے نے جنہاں نو ذلیل و رسوا کیتا جا رہا ہے آج چند دن پہلے دی گل جڑی کالج دے وچ واقعہ ہویا لڑکی دے نال دیکھو انسانیت ہی ختم ہو گئی ہے ایہو میں عرض کر رہا بڑا پر فتن دور جا رہا ہے کوئی غریب بندہ قابو آ جائے تے اوندے تے اسی حداں نو قائم کر دینے ہاں حالانکہ اے جڑا عمل محبوب کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اس دنیا تے آن تو پہلے جڑے لوگ جانوراں دی طرح زندگی گزار رہے سن اے برائیاں انہاں دے وچ سی اسی اس نبی دے امتی ہاں آقا دے نال بڑا پیار کرن والے ہاں اور آقا دے اپنیاں جاناں نچھاور کرن دے دعوے کرنے والے ہاں لیکن ساڈے کم دیکھ لو اللہ ذوالجلال دی قسم ہے انسانیت بھی شرما جائے
کہ دیکھ لو کیسے کیسے ظلم ہو رہے نے، کیسے جرم ہو رہے نے۔ میرے بھائیو صرف وجہ ہے کسی اے پیسے نے سانو متکبر بنا دیتا، صرف پیسے نے، اے دولت نے سانو متکبر بنا دیتا۔ انسانیت دے بارے جڑی ساڑی ہمدردی وہ ختم ہو گئی، آج انسان جانوران دی طرح زندگی گزارنی شروع کر دیتی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اللہ ذوالجلال دے کولو دعا بھی کرنی چاہیے دی، اللہ سب دیاں عزتانو محفوظ فرمائے۔ چوتھا فتنہ ہے بد امنی۔ اسلامی ملک، اسلام دے نام تے حاصل کیتا گیا اور قائم کیتا گیا ملک، اور اسلام تے نام تے چلن والے ملک نے، لیکن بد امنی انہاں دے وچ پھیلی ہوئی ہے۔ حالانکہ قرآن کی کہندا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ انسانوں اگر کامیابی چاہندے ہو، اگر چاہندے ہو کہ دشمن تواڈے کولو ڈر کے رہے، دشمن دے دل دے وچ روب اور دبدبا پیدا ہو جائے، پھر تانوں آپس دے وچ اتفاق اور اتحاد دے نال رہنا ہوئے گا۔ لیکن ساڈا کیا عالم ہے، کدی غور ہی نہیں کیتا، صرف آئے اپنا کام کیتا اور چلے گئے مسجد دے وچ۔ حالانکہ مسجد دے وچ میں ایک جمعہ انشاءاللہ اس عنوان تے پڑھاواں گا کہ مسجد دی فضیلت کیا ہے، مسجد دے وچ آؤ تے فائدہ کیے۔ حالانکہ پہلے جڑے لوگ آندے سن ایک دوسرے دے نال ایک دوسرے دی سندے سن، پتہ چلدا ہے کہ فلاں مسلمان تکلیف دے وچ پریشانی دے وچ، ہون اسی مسجداں دے وچ بیٹھ کے اتفاق اتحاد دے وچ نال رکھن دی بجائے اسی ہور گلے شکوے کرنے ہاں۔ میرے بھائیو ناراض نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا، لیکن یہ ساڑھے سارے میں اپنے سمیت گل کر رہے ہیں۔ اسی قرآن و حدیث نو چھڑ دیتا، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ضلالت ساڑھا مقدر بن گئی ہے، ضلالت ساڑھا مقدر بن گئی۔ اسی دنیا دے وچ اس قدر مگن ہو گئے، اسی دنیا دے مال دے نال محبت شروع کر دیتی، دنیا دی خواہشات دے پیچھے لگ گئے، اپنی آخرت نو بھلا دیتا، اپنی قبر نو بھلا دیتا، جیڑے چند فٹ دا سانو ٹھکانہ ملنا ہے انہوں اسی بھلا دیتا۔ آج دنیا ساڈا تماشا دیکھ رہی ہے، کنے اسلامی ممالک نے، دیکھ لو فلسطین دے وچ کی ہو رہا ہے، کنے مہینے ہو گئے چھوٹے چھوٹے بچہ نو ذبح کیتا جا رہا، لیکن ہمدردی غم گساری ساڑے وچوں ختم ہو چکی۔ ایک سائیڈ تے دیکھی دے، دوسری سائیڈ تے بھلا چھوڑی دے۔ نا انسان اگر سارے اسلامی ملک مل کے آپس اتفاق و اتحاد دے نال اوندا دفاع کر دے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے کدی دشمن نو انی جرأت نہ ہوندی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور پانچواں فتنہ، امام کائنات رؤوف الرحیم نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم دی حدیث ہے، حدیث نمبر 118، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے اپنی نبوت والی زبان چوں اعلان فرمایا، آقا فرماندے نے بادروا بالآمال، بادروا بالآمال فتنہ کاقطع اللیل المظلم۔ اے دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والو، اس اندھیری رات دے آن تو پہلے پہلے، اس فتنے والی رات دے آن تو پہلے پہلے انہیں کو نیک عمال کر لو، اللہ ذوالجلال نو راضی کر لو، بادروا جلدی کر لو، عمال کرن دے وچ، نیکیاں کرن دے وچ، نمازاں پڑھن دے وچ، روزے رکھن دے وچ، حج عمرہ ادا کرن دے وچ، صدقہ خیرات کرن دے وچ، جھوٹ غیبتاں تو بچ جاؤ، اس فتنے والی تاریک رات دے آن تو پہلے پہلے۔ کیوں؟ ایسا پر فتن دور آئے گا، ایسا دور آئے گا، ہر طرف فتنے چھا جان گے، ہر طرف ازمائشاں ہون گیا ہے۔ آقا فرماندے نے اس قدر پر فتن دور ہوئے گا، بندہ صبح مومن ہوئے گا تے شام نو کافر ہو جاوے گا، صبح مومن ہوئے گا اور شام نو بندہ کافر ہو جاوے گا، شام نو مومن ہوئے گا صبح کافر ہو جاوے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے۔ آج تو 1400-1500 سال پہلے آقا نے اپنی نبوت والی زبان چے پشین گوئی کر چھڑی ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو آقا دی دسی ہوئی بات محبوب کائنات دی کیتی ہوئی پشین کی جھوٹی ہو سکتی
جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ بڑا پرفتن دور جا رہا ہے، اندے وچ اپنیاں کیتیاں ہویاں نیکیاں نو محفوظ کر لو۔ اگر نیکی کرن دا موقع مل جائے اللہ ذوالجلال دے کول التجاواں کر لیا کر، دعا کریا کر، اے اللہ ذوالجلال جی اے میرے کول نیکی ہوئی ہے، اے اللہ ذوالجلال جی مینوں ریاکاری تو بچا لے، اے میری نیکی نو میرے واسطے ذخیرہ آخرت بنا دے۔ اگر نیکی کرن دا موقع مل جائے تو ریاکاری تو بچن دیاں اللہ ذوالجلال دے کولوں التجاواں کریا کر۔ امام کائنات رؤوف الرحیم نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری دی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے کہ ایک رات آقا انج سو رہے نے، اچانک آقا اٹھے نے اور محبوب کائنات اٹھے نے، کہندے نے سبحان اللہ۔ آقا نے سبحان اللہ کے آئے کہندے نے کہ اللہ ذوالجلال نے آج کنیاں رحمتاں دا نزول کیتا ہے، اللہ ذوالجلال نے کنے خزانے نازل کیتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال نے کنے فتنے نازل کیتے ہیں۔ اور آقا فرماندے نے کون ہے جڑا اینا حجرے والیاں نو جگا دے وے تاکہ وہ نماز پڑھ کے اپنے رب نو راضی کر لین، اپنے رب نو راضی کر لین۔ ایتھوں یہ بات بھی سمجھ آندی ہے کہ اس پر فتن دور دے وچ اگر فتنے کو محفوظ رہنا چاہنے تے سانو رات نو اٹھ کے تہجد دی نماز ضرور ادا کرنی چاہیے ہے۔ تہجد دی نماز بڑی فضیلت، قیام اللیل دی بڑی فضیلت ہے۔ انسان اگر موقع مل جائے، اللہ ذوالجلال دے سامنے آن دا موقع مل جائے تو اپنی زندگی نو غنیمت جان، اپنی اینا چل دیاں سامانو غنیمت جان دیا ہویا رات نو اٹھیا کر اور اللہ ذوالجلال دے سامنے آ کر کے اپنے کیتے ہوئے گناہاں نو یاد کر کے رویا کر، اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگیا کر۔ معافی منگنا تیرا کم ہے، تیرے گناہاں نو معاف کر کے بلکہ نیکیاں دے وچ تبدیل کرنا رب رحمان دا کم ہے۔ کدی آؤ تے صحیح، کدی سانو اے دنیاوی کماں دے وچوں فرصت ملے دے صحیح، کدی دنیاوی کماں نو چھڈ کر کے اللہ ذوالجلال دے نال اپنا رابطہ ملا دے صحیح، اپنا رابطہ کر دے صحیح۔ تیری زندگی دے وچ انقلاب نہ آ جائے تو پھر کہنا۔ بہرحال اے سن فتنے دیاں چند قسماں۔ سب تو پہلے مال دا فتنہ، اولاد دا فتنہ، خواہشات دا فتنہ اور میڈیا دا فتنہ، جڑی فحاشی اور یعنی ساری میڈیا دی غلط استعمال دی وجہ تو ہے۔ اور بعض فتنے ایسے نے جنہ دی پشین گوئی آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتی ہے۔ اور چھٹا فتنہ ساڈا جڑا آپس دے وچ انتشار، ساڈی گروپ بندی، ساڈے اسلامی ملکاں دے وچ بد امنی دا فتنہ ہے۔ 6 قسمہ فتنے دیاں بیان کیتیاں نے۔ ہن سوال یہ پیدا ہوندا ہے کہ اس پر فتن دور دے وچ ایک مسلمان نو کی کرنا چاہیے؟ سوال ہے اس پر فتن دور دے وچ ایک مسلمان نو کی کردار ادا کرنا چاہیے؟ غور کر دے جانا، اندہ میں حل دسن لگا، بڑے اختصار دے نال غور کر دے جانا ہے۔ سب تو پہلا کام جیڑا ایک مسلمان نو کرنا چاہیے وہ ہے کہ فتنیاں دے بارے اللہ ذوالجلال دے کولوں پناہ منگنا۔ فتنیاں دے بارے اللہ ذوالجلال دے کولوں پناہ منگنی ہے، دعا کرنی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2867، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات فرماندے نے فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اے دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والو، جدوں تسی پر فتن دور دے وچوں گزرو، اس پر فتن دور دے وچ تسی سب تو پہلے اللہ ذوالجلال دے کولوں پناہ منگنی ہے۔ کندی؟ اینا فتنہ دے بارے پناہ منگنی ہے۔ تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ ظاہری فتنے ہون یا باطنی فتنے ہون، اللہ ذوالجلال دے کولوں پناہ منگنی ہے۔ پہلا کام اللہ ذوالجلال دے کولوں فتنہ دی پناہ منگنی ہے۔ اور دوسرا کام ہے کہ اگر آزمائش آ جائے، مصیبت آ جاوے، فتنے دے اندر پھنس جاؤ، اس ٹائم پھر تسی استقامت دا دامن پڑھ لینا ہے۔
صبر کرنا ہے اس ٹائم واویلا نہیں کرنا ہے اگر کوئی آزمائش آ جائے، کیونکہ مومنہ تے اکثر آزمائش آ ہی جایا کر دیئے، مومنہ تے آزمائش آ ہی جایا کر دیئے۔ بعض اوقات اللہ ذوالجلال آزمان دے نے کہ اے مومن بندے نو میں دیکھاں دے ماما دے صحیح صرف نعمتاں دے وچ ہی میرا شکریہ ادا کردا ہے یا کتے مصیبت دے وچ بھی مینوں یاد کردا ہے کہ نہیں۔ اس واسطے جدوں آزمائش آ جائے دوسرا کام کی کرنا ہے؟ دوسرا کام میں کرنا ہے کہ اسی صبر کرنا ہے۔ سامنے حضرات اگر مصیبت آ جائے، آزمائش آ جائے، پریشانی آ جائے، اس ٹائم اسی واہ ویلا نہیں کرنا ہے، اپنے گریبانوں چاک نہیں کرنا ہے، اپنے کپڑے پھاڑنے نہیں، اللہ ذوالجلال نو تانے تے مینے نہیں دینے ہیں، بلکہ اس ٹائم استقامت اختیار کرنی ہے، اس ٹائم صبر کرنا ہے۔ صبر کرانگے کیوں؟ بہت ساریاں مسالہ ایسیاں نے کہ جدوں توحید دا دامن انہوں نے پھڑیا ہے، توحید دا اعلان کیتا ہے، اللہ ذوالجلال دی توحید دا اعلان کیتا ہے، انبیاء علیہ السلام انبیاء علیہ السلام ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انیاں مصیبتاں آئیاں، انیاں آزمائشاں آئیاں ہیں، انیاں پریشانیاں آئیاں ہیں، انہوں نے اس پریشانیاں تے کنوں بلایا ہے، کنوں بلایا اللہ ذوالجلال نو۔ اس مصیبت دے ٹائم تے انہوں نے واہ ویلے نہیں کیتے، اپنے کپڑے نہیں پھاڑے، گلے بان چاک نہیں کیتے، اللہ ذوالجلال نو انہوں نے اس ٹائم آواز لگائی ہے، اللہ اکبر کبیرہ ہے۔ سامنے حضرات حضرت خباب بن ارت، صحیح بخاری حدیث نمبر 3852 ہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اے جڑے انہاں دا شمار سابقون الاولون دے وچ ہوندا ہے۔ بعض نے لکھیا ہے کہ پہلے 7 لوگاں دے وچ انہاں دا شمار ہے جنہاں سب تو پہلے کلمہ پڑھیا ہے۔ بعض جگہ تے لکھیا کہ آپ نے 20ویں نمبر تے اسلام قبول کیتا ہے، 20 نمبر تے، یعنی آپ تو پہلے 19 لوگ اسلام قبول کر چکے سن۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جد اسلام قبول کیتا ہے، آپ دے بڑیاں آزمائشاں آئیاں، مصیبتاں آئیاں، پریشانیاں آئیاں ہے، اس مصیبت دے ٹائم تے آپ نے کوئی واہ ویلا نہیں کیتا ہے، توحید دا دامن نہیں چھڑیا ہے، توحید دا جھنڈا نہیں چھڑیا ہے، بلکہ آپ نے استقامت اختیار کیتی ہے۔ انیاں تکلیفاں آئیاں ہیں کہ آپ دے بارے لکھیا ہے کہ آپ دے بارے آگ جلا دیتی جاندی ہے، آپ نو کوئلیاں دیتے لٹا دیتا جاندہ ہے، آپ نو اتے لٹا کر کے آپ دے سینے تے آدمی نو کھڑا کر دیتا جاندہ ہے۔ انہاں ظالمہ نے انہیاں تکلیفاں دیتیاں ہے، لیکن اس آزمائش دے وقت بھی انہاں نے جڑا استقامت نو چھڑیا، استقامت نو نہیں چھڑیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ سامنے حضرات ہے، ایہو بات میں عرض کرنی چاہنا ہے کہ وَمَا أَصَابَ مِن مُصِیبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جدوں بھی کوئی مصیبت آوے اس ٹائم کی کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اور تیسرا کام آزمائش دے وقت سانو کی کرنا ہے، تیسرا کام کیڑا کرنا ہے؟ وہ ہے اس ٹائم قرآن دی طرف اور حدیث دی طرف اپنا رجوع کر لینا ہے۔ قرآن دے وچوں اس مصیبت، اس پریشانی، اس آزمائش دا حل تلاش کرنا ہے۔ اگر قرآن دے وچوں نہ ملے تو پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے وچوں تلاش کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، 1400-1500 سال پہلے محبوب کائنات نے اس بات دی پشین گوئی کر چھڑیے، بلکہ سارے مسائل دا حل قرآن مجید دے ویچے۔ اگر کسی مسئلے دی وضاحت قرآن مجید دے ویچ نہیں ملدی تو ان دی وضاحت حدیث دے ویچ موجود ہے۔ اس واسطے آزمائش دے وقت سانو اپنا رجحان، اپنی توجہ سانو کرنی چاہیے قرآن اور حدیث دے وال، قرآن و سنت دے وال سانو اپنی توجہ کرنی چاہیے ہے، کیونکہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ ذوالجلال نے قرآن اور حدیث انہاں دوواں دے وچ ہر مسئلے دا حل رکھ چھوڑیا ہے۔ تیسرا کام جڑا سانو کرنا ہے کہ جدوں بھی کوئی ساڈا کام خراب ہو جائے، ساڈے تے آزمائش آ جائے،
سانو اپنا معاملہ قرآن اور حدیث دی طرف لے کر کے جانا چاہیے. سامنے حضرات اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اے دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والو اللہ ذوالجلال نے ایتے بھی ایمان والوں مخاطب کیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والو اگر تہاڈا آپس دے وچ لڑائی جھگڑا ہو جاوے تسی اپنا معاملہ قرآن دے ول لے کے جانا ہے اور پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی طرف لے کر کے جانا ہے. ان دے وچ تواڈے مسئلے دا حل مل جاوے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور ترمذی دی روایت ابو داؤد دے وچ بھی روایت موجود ہے. ایک دن محبوب کائنات انج کر کے آقا بیٹھے نے اور صحابہ نو خطبہ ارشاد فرما رہے نے وصیتاں کر رہے نے. محبوب کائنات انج کر کے صحابہ دے سامنے گفتگو کر رہے نے. وَأَذَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً. صحابی بیان کر دے نے کہ انج کر کے آقا نے چند وصیتاں کیتیاں نے تے جڑا ایک صحابی کہندا اللہ دے پاک نبی جی اے جڑیاں تواڈیاں وصیتاں نے اے انج معلوم ہوندا ہے جویں آپ دیاں آخری وصیتاں نے آپ دا الوداعی خطبہ ہوندا ہے. اے اللہ دے پاک نبی جی کیوں نہ ہوئے کہ تسی سانو چند ہور وصیتاں کر دے وہ. اللہ اکبر کبیرہ. اے اللہ دے پاک نبی جی سانو ہور وصیتاں کر دے وہ. تو سامنے حضرات غور کر دے جانا ہے. تلونڈی والیا غور کر دے جانا جڑی بات میں عرض کر رہا ہوا ہے. آقا فرماندے نے اوصینی اوصیکم ہے بتقوی اللہ اوصیکم ہے بتقوی اللہ والسمع والطاعہ. اے دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والو میں تانوں وصیت کرنا وا کہ اللہ ذوالجلال دے کولوں ڈرن دی اللہ ذوالجلال دے کولوں ڈرن دی وصیت کرنا وا ہے. اور اے میرے صحابہ دی جماعت فَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. سامنے حضرات غور فرماندے جانا جڑی بات میں سمجھانا چاہنا ہے. آقا فرماندے نے جیڑا تواڈے وچوں زیادہ دیر تک زندہ رہے گا لمبی عمر پاوے گا. فَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اے میرے صحابہ دی جماعت جیڑا بندہ لمبی زندگی پائے گا وہ بندہ پر فتن دور نو دیکھے گا. پھر پوچھیا اللہ دے پاک نبی اس پر فتن دور دے وچ ساڈے واسطے کی حکم ہے سانو اس دور دے وچ کی کرنا ہوئے گا. آقا فرماندے نے علیکم بسنتی علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اس پر فتن دور دے وچ اگر جڑا بندہ محفوظ رہنا چاہے گا انہوں قرآن دی طرف رجوع کرنا ہوئے گا اور میری حدیث دی طرف رجوع کرنا ہوئے گا. اس واسطے میرے بھائیو بہت ہی پرفتن دور گزریا ہے. سانوں بھی اج اپنی زندگی دے وچ قرآن نو اپلائی کرنا چاہیے اور پاک پیغمبر دے فرامین تے سانوں عمل کرنا چاہیے. ان دے وچ ہی کامیابی ہے. چوتھا کام سانوں کی کرنا چاہیے وہ یہ ہے دینی علم حاصل کرنا. دینی علم حاصل کرنا. آج اسی اپنے بچیاں نو دنیا دی ڈگریاں بڑیاں دلا رہے ہیں لیکن دینی علم تو اسی پیچھے ہٹ رہے ہیں. میرے بھائیو انگلش پڑھن دے نال تانوں زندگی دی اچھائی اور برائی دا پتہ نہیں لگنا. بے شک پاکستان چ پڑھا لو یا باہر دے ملک اپنے بیٹے نو بھیج دیو کئی مثالہ ایسیاں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ویسے دنیاوی ڈگریاں تے بڑیاں بڑیاں لیکن اس بیچارے نو جنازے دیاں دعاواں بھی یاد نہیں ہے. جنازہ پڑھن دا پتہ ہی کوئی نہیں.
دنیاوی ڈگریاں تے بڑیاں، لیکن اس بیچارے نو دو لفظ نہیں آندے کہ اپنے باپ دی قبر تے کھڑا ہو کر کے وہ دعائی کر دے وے۔ میرے بھائیو، اگر دنیاوی اور آخرت دی کامیابی چاہتے ہو، میں دنیاوی تعلیم دی نفی نہیں کر رہا، دنیاوی تعلیم ضرور حاصل کرواؤ، لیکن اس گل نو یاد رکھو کہ دنیا دیا ڈگریاں دا فائدہ صرف تہاڈی دنیا دی زندگی وچ ہے، لیکن جڑا بندہ دین دی تعلیم دلواندا ہے، اپنی اولاد نو قرآن مجید دی تعلیم دلواندا ہے، پاک پیغمبر دے فرامین دی تعلیم دلواندا ہے، ان دی دنیا بھی بہتر بن جائے گی۔ کل ان دے جان تو بعد، ان دے فوت ہون تو بعد، ان دی اولاد ان دے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ اس واسطے دینی تعلیم ضرور اپنے بچہ نو دلواؤ۔ دینی تعلیم دلواواں گے، ان دے وچ ساڈی اکھاں دی ٹھنڈک بھی ہے، ساڈی زندگی دا سکون بھی ہے، اور آخرت دے وچ بھی ساڈی کامیابی ان دے وچ ہی ہے۔ اور پنجواں کام جیڑا اس پر فتن دور دے وچ آزمائش دی سب تو بڑی وجہ آج کل یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ ساڈے کول اگر ایک بندے نے کہہ دیتا ہے کہ قاری صاحب تواڈے بارے فلاں بندہ اے گل کر رہا سی، اسی بات دی تحقیق نہیں کردے، ان دے بارے گلے شکوے انہوں مارن تک اسی تول جانے ہاں۔ جلد بازی تو اجتناب کرنا ہے۔ پنجواں کام یہ کرنا ہے اسی کہ جلد بازی تو اجتناب کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ تواڈے کول کوئی خبر لے کے آئے، ان دی تحقیق کر لیا کرو، ان دی تحقیق کر لیا کرو۔ یہ بات میں اپنے کولوں نہیں کہہ رہا، اللہ ذوالجلال دا قرآن یہ بات سمجھا رہا ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات دی وضاحت فرما رہا ہے، اگر تواڈے کول کوئی بندہ خبر لے کر کے آوے، پہلے ان دی تصدیق کر لیا کرو، ان دی تحقیق کر لیا کرو۔ اے نہ ہوئے کہ وہ بندہ جھوٹی خبر لے کر کے آوے، تسی اس سے خبر دی بنا تے اگلے بندے دا نقصان کر دے وہ، اور اس نقصان دی وجہ تو پھر تانوں پچھتانا پہ جاوے، اس نقصان دی وجہ تو تانوں پچھتانا پہ جائے۔ چھٹا کم اس پر فتن دور دے وچ سانو یہ کرنا چاہیے ہے کہ توبہ استغفار نو کثرت نال کرنا چاہیے۔ توبہ کرو، استغفار کرو، استغفار کرو گے اللہ ذوالجلال ساڈے گناہاں دا عذاب ساڈے تے نہیں ڈالن گے، ساڈے گناہاں نو معاف کر دین گے۔ جدوں گناہاں نو معاف کر دین گے پھر ساڈا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا، ساڈے گناہ معاف ہو گئے تے ساڈی دنیا تے آن دا جڑا مقصد ہے وہ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے لوگو، وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس واسطے قرآن مجید دے وچ اللہ ذوالجلال نے حضرت نوح علیہ السلام دی اس وصیت دا تذکرہ کیتا ہے کہ جڑی انہوں نے اپنی قوم نو کہی سی۔ اللہ ذوالجلال دے قرآن تے غور فرماندے جانا، فرمایا استغفروا ربکم انہو کان غفارا، استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویمددکم باموال وبنین وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ جدو استغفار کران گے پھر مال دی آزمائش بھی اللہ نہیں آن دیں گے، اولاد دی آزمائش بھی نہیں آن دیں گے، اور تیرے تے رزق دی بھی کمی نہیں آن دیں گے۔ جدو استغفار کران گے، جدو توبہ کران گے، اللہ ذوالجلال سانو ہر قسم دے فتنے، آزمائش، مصیبت اور پریشانی دے کولو محفوظ فرما لین گے۔ آخری بات ہے کہ چھٹا کم جڑا سی کرنا ہے، ساتواں کم وہ یہ ہے کہ لوگاں دی مدد کرو۔
اپنے دلوں دے وچ مسلمان بھائی دے بارے ہمدردی دا جذبہ رکھو. کیوں؟ جنی دیر تک اپنے مسلمان بھائی دی مدد وچ لگا رہے گا اللہ ذوالجلال انی دیر تک اس مسلمان دی مدد وچ لگے رہندے نے. کیوں؟ غور کر دے جانا ہے. صحیح مسلم دی حدیث ہے، حدیث نمبر 2699. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے من نفس عن مومن قربتن من قربات یوم القیامہ قربتن من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتن من قرب یوم القیامہ. آقا فرماندے نے جیڑا بندہ دنیا تے رہندا ہویا اپنے مسلمان بھائی دی تکلیف نو دور کر دیا گیا ہے، اپنے مسلمان بھائی دی تکلیف نو مصیبت نو دور کردا ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال اوندیاں مصیبتاں دور کر دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور آقا فرماندے نے ومن یسر عن موسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. جیڑا مسلمان اپنے مسلمان بھائی دی تنگی نو دور کردا ہے، دنیاوی تنگی نو دور کردا ہے، دنیاوی تنگی دے وچ اون دی مدد کردا ہے، کل قیامت والے دن اللہ ذوالجلال اون دیاں تنگیاں نو دور کر دیون گے، بلکہ اللہ ذوالجلال دنیا آخرت دیاں اون دیاں مصیبتاں نو دور کر دیندے نے. اور تیسرے نمبر تے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جیڑا مسلمان اپنے مسلمان بھائی دے عیب تے پردہ ڈالدا ہے، انہوں کسے گل دا پتہ لگ گیا ہے، ان دی تشہیر نہیں کردا، معاشرے دے وچ ان دی بے عزتی نہیں کرواندا پھردا، بلکہ ان دے تے پردہ پا لیندا ہے، انہوں چھپا لیندا ہے. اللہ ذوالجلال کل قیامت والے دن اس مسلمان دے عیباں تے پردہ پا لین گے. اور چوتھی بات، ایک حدیث دے وچ 4 باتاں بیان ہوئیاں. آقا فرماندے نے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. اللہ ذوالجلال اس بندے دی مدد وچ لگے رہندے نے بندہ جنی دیر تک اپنے مسلمان بھائی دی مدد وچ لگا رہندا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے بھائیو. مسائل اسی بڑے سندے رہنے ہاں، ضرورت صرف عمل دی ہے میرے بھائیو. صرف زبان دے نال دعوے کرن دی وجہ تو صرف ساڈی نجات نہیں ہونی، بلکہ محبوب کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق زندگی گزاراں گے تو اندے وچ ساڈی دنیا دی بھی بہتری ہے. کل قیامت والے دن اللہ ذوالجلال سونے محبوب دا ساتھ عطا کر دیں گے. محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، مومن کے دامن میں یہ دولت ہے بہت اچھی. قرآن ہے بہت اچھا، قرآن ہے بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، اس پہ چلے امت تو امت ہے بہت اچھی. مدنی کی غلامی کا ہے شرف ہمیں حاصل، مدنی کی غلامی کا ہے شرف ہمیں حاصل. اللہ کی قسم ہماری قسمت ہے بڑی اچھی. میرے بھائیوں بڑے خوش نصیب ہاں، بڑے خوش قسمت ہاں کہ اللہ ذوالجلال نے سانو اس نبی دا امتی بنایا ہے کہ جنہاں نو ساری کائنات دا امام بنایا ہے، اور آپ دی نبوت دا سکہ قیامت تک چلنا ہے. اور قیامت والے دن حوض کوثر تے بھی آپ نے جام پلانا تے اپنی امت نو اپنے مبارک ہتھاں دے نال پلانا ہے. اللہ ذوالجلال جب تک سانو زندہ رکھے، ایمان دی حالت دے وچ زندہ رکھے، قرآن اور حدیث تے عمل کرنے والا بنا کے زندہ رکھے، جدو موت آئے آخری ٹائم زبان تے کلمہ جاری کر دے. اللہ ذوالجلال اس پر فتن دور دے وچ سانو زیادہ تو زیادہ نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ ساڑھے معاشرے دے وچ ہر بہن بیٹی بھائی دی عزت نو محفوظ فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.